أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کی جو آیتیں خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں انسان کے زندگی گزارنے کے دو طریقے بیان کیے ہیں کہ انسان جو ہے دو طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اور انہی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو طریقوں سے زندگی گزارنے والوں کے انجام کو بھی بیان کیا ہے کہ جو جیسا طریقہ اختیار کرتا ہے ویسا انجام پاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں دو طریقے بیان کیے ہیں، انسان کے زندگی گزارنے کے دو رویے بیان کیے ہیں. قرآن کریم کی یہ سورہ نازیات کی آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. تو ایک تو زندگی انسان اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا ہے، غفلت کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اور من چاہی وہ زندگی گزارتا ہے. جو دل میں آیا اس نے کر دیا، اللہ کا کیا حکم ہے اس کی پرواہ نہیں کی. جی چاہا تو نماز پڑھی، جی چاہا تو نہیں پڑھی، جی چاہا تو حقوق ادا کیے، جی چاہا تو نہیں حقوق ادا کیے. تو ایک تو آدمی زندگی گزارتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جس شخص نے سرکشی کی، طغیانی کہتے ہیں جو سمندروں کے اندر پانی کا ایک زبردست طوفان جو اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے طغیان طغیٰ. تو انسان جو ہے کبھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. نافرمانی کیوں ہوتی ہے اللہ کی؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کہ آدمی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. دنیاوی زندگی اس کے سامنے سب کچھ بن جاتی ہے. پھر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اللہ کے حکم ہوں اس کو توڑنے میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو نافرمانی آدمی اس وقت کرتا ہے جبکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے. اگر وہ آدمی یہ سمجھتا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ کی چیز ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. تو اللہ نے ساتھ ساتھ میں دونوں لفظ بیان کر دیے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جس شخص نے نافرمانی کی. نافرمانی کیوں کی؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس لیے کہ دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی. آدمی کہاں کہاں نافرمانیاں کرتا ہے. نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو حقوق میں گھوٹالے کرتا ہے. یہاں پر آتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہاں باہر نکلتا ہے تو وہاں اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے، وہاں دنیا بڑی ہو جاتی ہے، دنیا کا مال بڑا ہو جاتا ہے، سب کچھ وہاں بڑا ہو جاتا ہے. نماز میں آتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر. تو یہ اس کے الفاظ جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں ان کے دو ٹھکانے بنائے ہیں. ایک اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اگر وہ نیکیوں والے راستے کو پسند کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے. اگر اس کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے. اللہ نے ان آیتوں میں بالکل آسان الفاظ میں کہ ایک دیہاتی قسم کا آدمی بھی ان آیتوں کے ترجمے سے سمجھ جائے گا کہ میرا رب مجھ کو کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی زندگی گزارے گا، غفلت بھری زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرا کے زندگی گزارے گا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم بولنا آسان ہے لیکن جہنم کی جو دردناک سزائیں ہیں، آدمی ان چیزوں کو سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک دنیا کی آگ
کہ جس کی حرارت کو آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ سورج نہ جانے کتنے فاصلے پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، گاڑی میں سے اتر کر گھر جاتے جاتے پسینہ سے سرابور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ کئی فاصلوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 درجہ 69 درجہ بڑی ہوئی ہے۔ اب اس کی کیا تپش ہوگی، اس کا کیا منظر ہوگا؟ تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا ٹھکانہ وہ ہے۔ اور جن جن لوگوں نے اس طرح کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ میں نے بتایا کہ انسان دو ہی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، یا تو ذمہ داری کے ساتھ یا تو ذمہ داری کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہم اٹھا کر دے گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہی دو طبقوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا کیا ہوا۔ فرعون کو دیکھو، فرعون کا تذکرہ، جس نے اپنے آپ کو اسی صورت میں سورہ نازیات کے اندر اس کا ذکر ہے، انا ربکم الاعلی، اس نے رب کا دعویٰ کر دیا، اتنی سرکشی کر لی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا انجام کیا؟ جو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، موت کا بھی محتاج ہو گیا تھا وہ، نہ سمندر نے اس کو سنبھالا، نہ زمین نے اس کو سنبھالا، ہر چیز نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ نمرود کو دیکھو، جس کو اپنی حکومت پر گھمنڈ تھا، مضبوط قلعے کے اندر وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی سزاؤں سے بچنے کے لیے مضبوط قلعے میں اس نے پناہ لی۔ ایک لنگڑے مچھر نے اس کی جان نکال دی۔ اللہ نے ایسا عذاب مسلط کیا، ایک پھول کو سونگھنے کے لیے لیا، ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے اسی پھول میں سے لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گیا اور اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا۔ جو بھی اس کے پاس ملنے آتا اس کو وہ یہ کہتا کہ تو پہلے میرے سر پر چپل مار، جوتے مار۔ جتنے جوتے اس کو مارے جاتے تھے اتنا اس کا دماغ ٹھیک چلتا تھا۔ زیادہ گھمنڈ تھا اس کو اپنے دماغ پر، اپنے عقل پر۔ اللہ نے انسانوں کے مخلوق کے جوتے کھلوائے دنیا میں۔ جو جس طریقے سے نافرمانی کرے گا، اللہ کے سامنے آئے گا جس انداز سے، اسی انداز کی سزائے بھگتے گا وہ۔ قرآن میں کہا کہ کوئی آدمی کسی انسان کا دل توڑتا ہے، اس کے سامنے اس کے تانے دیتا ہے، تو اللہ اس کو کیا سزا دے گا؟ دل والے سزا دے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ ان کو حطامہ میں ڈالے گا جو لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کو معلوم ہے کہ حطامہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انسانوں کے، جو وہ سزاوار انسان ہے اس کے دلوں کو چھوئے گی۔ وہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ۔ تو جس قدر، جو جس انداز کی نافرمانی کرے گا، کسی کا مال کھائے گا، کسی کی جائیداد کو لوٹے گا، اللہ اسی جائیداد کو توق بنائے گا، اور جہنم اس دن، قیامت کی دن، اس کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 25-30 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا ہے، 4 قدم چلے گا جھک جاتا ہے۔ پوری زمین کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا، جس زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے، جس زمین کی وراثت اس نے نہیں نکالی ہے۔ ڈرتا نہیں آدمی آج، دنیا اس قدر دل میں گھس گئی ہے کہ آدمی ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، صاف صاف کہہ دیا، قانون اللہ نے اپنا بیان کر دیا۔ تو یہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو آدمی فرما برداری والی زندگی گزارے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ کیسے ڈرتا ہے؟ کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے ایسے معاملات اور ایسے تجارت کی تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نمازوں کو چھوڑ کر جاؤں گا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو من چاہی چیزیں تھی اس کو چھوڑ دیا اس نے، میرا رب کیا کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری. تو یہ دوسرا آدمی ہے کہ جو ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں اس کے مطابق وہ زندگی کو گزارتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ان آیتوں کو ہم ہمارے دل میں لے جاوے اور ٹٹولے. ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، کتنی چیزیں اللہ کے خاطر چھوڑتے ہیں. ایک دل میں آ گئی یہ کرنا ہے، نہیں دیکھتا ہے آدمی کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کر ڈالتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس طریقے زندگی گزارے گا، ڈر کر زندگی گزارے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر. ایک روایت میں آیا کہ جس نے اپنا ایک قدم نفسانی خواہشات پر رکھا اس کا دوسرا قدم جنت میں ہوگا. جس نے یہاں پر من چاہی زندگی کو چھوڑا وہاں پر اللہ رب چاہی زندگی دے دے گا اس کو. من چاہی زندگی کو چھوڑو وہاں جنت مل جائے گی اللہ کی طرف سے. اللہ نے آگے بیان کیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ہماری دنیا تو مختصر زندگی ہے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. یہاں کی ہر چیز میں پناہ ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. مال ہو، عزت ہو، اولاد ہو، جو کچھ بھی ہو، ہمیشہ رہنے والی چیز تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی تیار کیا ہوا آخرت کی چیزیں ہیں. آدمی اس کی تیاری کرے. اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں سمجھایا ہے. صحابہ کرام ان آیاتوں کو سنتے تھے، کانپ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمارے اوپر ایک چیز واجب کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھو. اور قرآن میں سے تو کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہو لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ چیز کیوں لازم کی ہے نماز میں؟ اس کے اندر بڑی اہم ہدایت ہے. اور یہی اللہ کے سامنے ڈرنے کا خوف دلایا جا رہا ہے، کھڑے ہونے کا. ہم ایک لفظ پڑھتے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دین کا مالک ہے اللہ. اس دن مجھے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے. آدمی اس ترجمے کو سوچے اور نوافل میں اس کو 20 مرتبہ پڑھے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. سوچے میری تجارت کو، سوچے میرے گھر کے امور کو، سوچے کہ میں نے کن کن لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے اور پڑھے مالک یوم الدین. اللہ تو بدلے کے دین کا مالک ہے. کیا میں اس دن کھڑے ہونے کا قابل ہوں ابھی؟ اگر میری موت اس حالت میں آتی ہے تو کیا میں تیرے سامنے حساب دینے کے قابل ہوں؟ سوچے، سوال کرے مالک یوم الدین پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں سمجھایا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرے جو بخاری میں موجود ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. اس حدیث کا میں آخری جملہ اصل بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی نہیں. آدم کچھ نہ کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اس حدیث میں کہہ رہا میں بھی نہیں، میں بھی اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا جنت میں. کس سے جائیں گے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے. تو اللہ کی رحمت اور فضل تو نیک لوگوں کو ملتی ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تو فرما برداروں کو ملا کرتی ہے. اس لیے آدمی جو ہے ایسے امور اور ایسے کام کرے کہ جس کو لے کر اللہ کے سامنے وہ جا سکے. بہت اللہ کی نافرمانی والے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کا محاسبہ کریں کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، کہاں کہاں شریعت کو چھوڑ رہا ہوں. پکڑے وہاں پر شریعت کو. اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو دیکھو، ستایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا لیکن اللہ نے اسی کنویں سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا ان کو. عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے. تو جو اللہ کی مانے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو اللہ کو چھوڑے گا وہ ذلیل ہوگا. دنیا کی بھوک تو کبھی مٹنے والی نہیں ہے لیکن اس دنیا کے چکر میں آدمی جو ہے اللہ کو نہ چھوڑے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو نہ چھوڑے.
ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا، ان آیتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی عیادت میں گئے، آخری وقت تھا، ملاقات کر کے واپس آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی نکلے تو فوراً اندر سے اطلاع ملی کہ ایک دم نزا کی حالت ہے، جان نکل رہی ہے۔ امام صاحب نے سوچا کہ اب رک جاتے ہیں، پاس میں بیٹھ گئے، چراغ جل رہا تھا، جیسے ان کی جان گئی، اس شخص کی جیسے جان گئی، امام صاحب نے فوراً کہا کہ اس چراغ کو بجھا دو۔ لوگوں نے کہا اب تو چراغ کی ضرورت پڑے گی، رات کا وقت ہے، کفن دفن میں چراغ کی ضرورت پڑے گی، اب بجھانے کی بات کرتے ہو۔ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ چراغ جب وہ زندہ تھا اس وقت تو اس کی ملکیت میں تھا، لیکن جیسے اس کی موت آئی ہے اب اس کی ملکیت میں نہیں ہے، ورثہ اس کے وارثوں کا اس میں حق ہے، اب ان کی اجازت کے بغیر اس چراغ کو جلانا جائز نہیں ہے۔ وہاں پر ان کی نگاہیں جاری ہے۔ آج تو دادا انتقال کر گئے، باپ نے وراثت تقسیم نہیں کی، بیٹے بھی وہی وراثت اور پوتوں میں جا رہا ہے۔ وراثت تقسیم نہیں کی تو معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا حق کس کا ہے، تو ہر ایک دوسرے کا حق کھائے گا، پھر اس حق کو کھا کر، اس چیز کو کھا کر آدمی فرما برداری نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کو ایسی فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے کہ جو حرام کے لقمے کھا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے وراثت کے مسئلے میں ہم بالکل متنبع ہو جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے وراثت کسی کی تقسیم نہیں کی تو کر ڈالے، برکتیں دے گا اللہ، جاتا ہو جانے دو، 10 گنا کر کے اللہ دے گا۔ سوچیں ہم کہ کس کا میرے بہن کا حق ہے اور وہ میں نے میری بہن کا حق نہیں دیا ہے، اور وہ میرے گھر میں چل رہا ہے، میرا بیٹا بھی کھا رہا ہے اور میرے بیٹے کا بیٹا بھی کھائے گا، کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے ڈرنے کے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، حساب نہیں دینا پڑے گا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن کریم کی آیت میں ہم کو یہی سمجھایا کہ آدمی 2 طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ایک تو فرما برداری والی زندگی ہے، ذمہ داری والی زندگی ہے، اور ایک ہے نافرمانی والی زندگی ہے اور غیر ذمہ دارانہ زندگی ہے۔ جو جیسی زندگی گزارے گا ویسے نتیجوں کو پائے گا۔ اس لیے ہم ہماری زندگی میں ان چیزوں کو پیدا کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، ایک ایک حکم کو معلوم کریں۔ بھائی میں جو تجارت کرتا ہوں وہ تجارت کو میں معلوم کروں، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، ان سے معلوم کروں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ غلط کھا کر کبھی چین نہیں آئے گا، چاہے وہ کروڑوں میں ہوگا، اور صحیح اگر 1 روپیہ بھی ہوگا لیکن سکون سے گھر میں بیٹھے گا، وہ اس کا تجربہ مشاہدہ کر لے گا آدمی دنیا میں۔ وہ کروڑوں کماتا لیکن صحیح طریقے سے نہیں ہے تو بھاگتا ہی رہتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لقمے بھی نہیں کھا سکتا ہے وہ۔ اور ایک آدمی مزدوری کر کے 10 روپے 100 روپے کماتا ہے لیکن رات میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر بیوی بچوں کی محبت کے ساتھ کھائے گا۔ یہ حرام اور حلال کا فرق ہے۔ تو آدمی بچے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، مالک یوم الدین جب الحمد شریف پڑھے تو اس لفظ کو دہرائے بار بار، تو آدمی کے دل میں اترے گا یہ۔ اللہ تبارک تعالی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔